مشہور اور تجربہ کار اینکر کامران خان نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک ٹویٹ کے ذریعے نہایت مفید مشورہ دیا ہے کہ اگر جنرل فیض نے فوجی ڈسپلن توڑا اور آرمی چیف کو دھوکہ دیا ہے تو بھرپور کارروائی کی جائے، ورنہ جیسے سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اپنے دستے راست فیض کا دفاع کرتے تھے، ویسے ہی جنرل عاصم منیر بھی فیض کا دفاع کریں۔ پیشتر اس کے کہ کامران خان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے موجودہ آرمی چیف بھی جنرل باجوہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنرل فیض کا دفاع کرنے کے لیے کمر کس لیں۔ کچھ معاملات اور وجوہات پر اب بات ہو ہی جائے کہ کیا جنرل فیض نے ڈسپلن توڑا یا نہیں، اور جنرل باجوہ جن خاص وجوہات اور ذاتی مفادات کی خاطر جنرل فیض کے دفاع کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، کیا وہ مشترکہ مفاداتی سسٹم اب بھی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے باجوہ ڈاکٹرائن کے بدنام زمانہ دور میں چل رہا تھا؟ مئی 2017 میں باجوہ ڈاکٹرائن کے اعلیٰ و ارفع مقاصد حاصل کرنے کے لیے جب سپریم کورٹ کے 5 ہم خیال ججز پوری تندہی سے پیناما میں سے اقامہ نکال کر نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کرنے کے 2 سالہ پلان کے آخری مراحل طے کر رہے تھے، تو جنرل فیض اور ان کے حواریوں نے سوچا کیوں نہ اس گرم تندور میں اپنی بھی اربوں روپوں کی 2 چپاتیاں لگا لی جائیں۔ بلٹ ٹرین کی رفتار سے ایک منصوبہ بنا اور اسلام آباد میں موجود دہشت گردوں کے انتہائی خطرناک گینگ کو پکڑنے کا آپریشن پلان کیا گیا۔ میرے محلے F11 میں 12 مئی 2017 کو نماز فجر سے کچھ دیر پہلے رینجرز کی درجنوں گاڑیوں، ٹرکوں اور ایمبولینسز کا کانوائے 100 سے زائد مشین گنوں سے مسلح سولجر کے ساتھ داخل ہوا۔ آپریشن کے طے شدہ پلان کے تحت گاڑیاں F11 کی مختلف گلیوں میں داخل ہوئیں اور ایک مقررہ وقت پر 4 گھروں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ آپریشن فیضی ریدال دہشت گردی کا آغاز F11 4 میں رمیش سنگھ اروڑا کے گھر سے ہوا۔ دیواریں پھلانگ کر مسلح وردی پوش اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد گھر کے اندر لکڑی کا دروازہ توڑ کر کمروں میں گھس گئے۔ رمیش سنگھ جو کہ پنجاب اسمبلی کے اقلیتی ممبر تھے اور ان کا خاندان کرتارپور سنگھ گردوارہ کے نسل در نسل نگران ہیں، خود اس وقت کرتارپور گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی اور مرد بھی نہ تھا، صرف ان کی بیوی، چھوٹے بچے، ان کی بیوہ بہن اور اس کے چھوٹے بچے سو رہے تھے۔ سب کو گھسیٹ کر بیڈ روم سے نکالا گیا اور ان ڈری سہمی عورتوں اور خوف زدہ بچوں سے تفتیش شروع ہوئی کہ وقار کدھر ہے۔ اب وقار تو وہاں کوئی تھا نہیں تو ملتا کیسے؟ کچھ ہی دیر میں انتہائی تربیت یافتہ اور بہترین انٹیلیجنس اور ہتھیاروں سے مسلح نمبر 1 افسران کو احساس ہوا کہ وہ غلط گھر میں گھس گئے ہیں، اور جس گھر میں انہیں جانا تھا وہ رمیش کے گھر کے سامنے سڑک کے دوسری طرف تھا۔ فوراً ہی وہاں سے پسپائی اختیار کی گئی، لیکن عورتوں، بچوں کی نفسیات اور محلے میں ان کی عزت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ رمیش سنگھ نے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو خط لکھا کہ ISI اور رینجرز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان کی چادر اور 4 دیواری کی بے حرمتی کی ہے، لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کے مرکزی ستون جنرل فیض کو ٹچ کرنے کی جرت کس میں تھی؟ چند گلیاں چھوڑ کر رینجرز اور ISI کے تقریباً 100 افسران اور مسلح جوان ایک اور گھر کی دیواریں پھلانگ کر اور دروازے توڑ کر وہاں موجود گھر والوں کو یرغمال بنا چکے تھے۔ ارد گرد کے سب لوگ اس گھر کے مکینوں کو جانتے تھے، آنا جانا تھا، عزت تھی، لیکن آج اسی گھر کا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے افسران اور اہلکاروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ باہر رنگ برنگی جلتی بجھتی لائٹوں والے ڈالے، ٹرک اور ایمبولینسز کھڑی تھی۔ پورا محلہ جاگ چکا تھا اور پریشان تھا کہ اتنے بڑے دہشت گرد ان کے ہمسائے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اندر تمام گھر والوں کو مین لاؤنج میں جمع کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے۔ 10 سال کے ایک بچے نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اس کو زمین پر پٹک کر اس کے منہ پر بوٹ رکھ کر اسے بتایا گیا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد باپ
اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم پر موٹر وے کے کنارے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا، جس کی قیمت کھربوں میں تھی، اور اس دہشت گرد کو صرف 4 ہفتے پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار بزنس مین کا ایوارڈ دیا تھا۔ اس دہشت گرد کے گھر میں اس کے 75 سالہ سسر سے لے کر 2 سال کے بچے اور بچیوں سمیت 8 لوگ تھے۔ سسر ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 20 سال کے سالے کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پہلے گھر میں تشدد کیا گیا، گندی گالیاں دی گئیں اور پھر سر منہ پر کپڑا چڑھا کر رینجرز کی گاڑیوں میں پھینکا گیا۔ گھر کا قیمتی سامان، کیش، کرنسی، کاغذات اور لائسنسی اسلحہ ٹرکوں میں ڈالا اور کشمیر ہائی وے پر گولڈا کے قریب ایک کمپلیکس کے تہہ خانوں میں شفٹ کر دیا گیا۔ گھر کا قیمتی سامان، کیش، کرنسی، کاغذات اور لائسنسی اسلحہ ٹرکوں میں ڈالا اور کشمیر ہائی وے پر گولڈا کے قریب ایک کمپلیکس کے تہہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ چیف صاحب، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ جگہ کس کے پاس ہے۔ F11 کے 2 مزید گھروں میں ایسا ہی آپریشن کیا گیا اور وہاں سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران کو بھی بہیمانہ طریقے سے یرغمال بنا کر اسی تہہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں پر اگلے کئی دن اور رات تفتیش کی آڑ میں سسر اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 2 ایگزیکٹوز پر 3rd ڈگری شدید تشدد کیا گیا، اور بجائے دہشت گردی کا پوچھنے کے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاغذات کی ملکیت بارے پوچھتے رہے۔ چند دنوں بعد جب انہیں لگا کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے تو اس کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا، جہاں اس کے سامنے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی پراپرٹی ٹرانسفر کے کاغذات رکھے گئے اور اسے حکم دیا گیا کہ اس پر دستخط کر دو۔ ان کاغذات میں پراپرٹی کی 50% ٹرانسفر کسی نجف نامی شخص کے نام پر اور بقیہ 50% ٹرانسفر لندن کی ایک رہائشی معصومہ کے نام پر منتقل کی گئی تھی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے دستخط کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ مزید تشدد سہنا پڑا لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار اس پر A780 کے تحت دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کا پرچہ کاٹ کر CTD پنڈی کے حوالے کر دیا گیا۔ اگلے 3 سال کیس چلتا رہا، جس میں وہ نہ صرف باعزت بری ہوا بلکہ ہائی کورٹ نے بھی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا، اور اب اپیل سپریم کورٹ کے دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہی ہے، لیکن ججز اپنی سیاست میں مصروف ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے تفصیلی فیصلے میں جھوٹے الزامات لگانے پر پراسیکیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ فیصلہ پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس وطن میں کتنا ظلم اور ناانصافی ہے، لیکن ہمارا گلا سڑا عدالتی نظام دہائیوں بعد بھی انصاف دینے سے قاصر۔ بوڑھا 75 سال کا سسر جو اپنی بیٹی اور اس کے بچوں سے ملنے 2 دن کے لیے کراچی سے آیا تھا، وہ ذہنی اور جسمانی تشدد کو برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا۔ کبھی اسلام آباد واپس نہ آیا اور 2 سال بعد اپنے کیس فائل اٹھا کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ تمام فیملی ممبرز 3 سال کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور اپنے نفسیاتی مسائل کا مداوع کر کے واپس آئے۔ یہ واقعہ باجوہ ڈاکٹرائن کے دور فیضی کی دیگ میں سے چاول کا صرف ایک دانہ ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرکاری عہدے اور وردی کی آڑ میں مال سمیٹ فیشزم کس لیول پر جاری تھا۔ اس سے پہلے بھی جب جنرل رضوان DGISI تھا، تب 4 نجی ٹی وی چینلز کے مالک کو اسلام آباد سے رات کی تاریکی میں اٹھا لیا گیا اور اس کو بھی ایک سیف ہاؤس کے تہہ خانے میں بند رکھ کر تب تک ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا جب تک اس نے اپنے ٹی وی چینلز کی ملکیت کی ٹرانسفر کے کاغذات پر دستخط نہیں کر دیے۔ جب تک وہ میڈیا اونر یرغمال رہا، اس کے گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے۔ فیملی ہمیشہ کے لیے خوف زدہ اور نفسیاتی مریض ہو گئی۔ ان ٹی وی چینلز کا قبضہ پہلے ایک ہوٹل چین کے مالک اور اس کے ملازم، جو آج کل تمام ٹی وی چینلز پر اپنا اسٹیبلشمنٹ
منٹی عمرانی تجزیاتی گیان بانٹتا ہے اور پھر بعد میں ایک پراپرٹی ٹائکون کو دے دیا گیا جس نے ایک اور اسٹیبلش منٹی عمرانی گیان بانٹنے والے اینکر کو اس کا مختار کل بنا دیا اور پھر کچھ عرصے بعد پیسہ ہضم اور کھیل ختم۔ لیکن اس درمیانی وقفے میں ان ٹی وی چینلز اور تجزیہ نگاروں نے نواز شریف کو غدار اور کرپٹ قرار دے کر ہٹانے اور عمران خان کو مسیح بنا کر پیش کرنے کی پروپیگنڈا مہم میں بھرپور حصہ ڈالا۔ ففتھ جنریشن وار کے نام پر جھوٹ اور بہتان کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ میں نفرت اور زہر بھر کر پاکستانی معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا۔ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر کے سنہری دور میں بھی اغوا برائے تاوان کی ڈاکٹرائن اسلام آباد میں بڑے زور و شور سے جاری رہی اور اس کا کوئی توڑ نہ کر سکا۔ ایک بزنس مین جس کا غذائی اجناس کا کاروبار ہے اور وہ پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے شہریوں میں بھی شامل ہے، ایک دن شام کو دفتر سے F8 گھر جانے کے لیے نکلا تو اچانک راستے سے غائب ہو گیا۔ ڈھونڈیاں مچی تو گاڑی رات کو ایک ویران سی سڑک سے ملی لیکن گاڑی والا غائب۔ گھر والوں سے کسی نے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر اسے لاش کی بجائے زندہ حالت میں وصول کرنا ہے تو 40 کروڑ روپوں کا بندوبست کر لیں۔ اس کاروباری شخص کو بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچا دیا گیا تھا۔ اس دوران بات چیت ہوتی رہی اور آخر کار اغوا کار جو اپنا تعلق ایک انتہا پسند مذہبی تنظیم سے بتا رہے تھے، مختلف طاقتور سرکاری اور مذہبی شخصیات کی سفارش، مہارت اور گارنٹی سے 8.5 کروڑ روپوں کے تاوان لینے پر راضی ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت $1 صرف 80-90 روپے کے درمیان تھا۔ ایک ویران اور محفوظ جگہ پر مغویان کو رقم ادا کر کے بزنس مین کو زندہ وصول کر لیا گیا۔ جس گھر کے جس کمرے میں اس بزنس مین کو رکھا گیا تھا وہیں اس جگہ کچھ دن پہلے اسلام آباد کے ایک مشہور منی چینجر کو بھی اغوا کر کے مہمان بنایا گیا تھا، وہ بھی 2 کروڑ روپے ادا کر کے رہا ہوا۔ چیف صاحب، جتنے لوگوں کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے میں ان سب سے بار بار مل کر ان واقعات کی تصدیق کر چکا ہوں، لیکن خوف کا یہ عالم ہے کہ سوائے رمیش سنگھ اروڑا کے تمام لوگوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ لکھنا، کیونکہ ریٹائرڈ ہونے والے فرعونوں کی باقیات اب بھی اداروں کے اندر بیٹھی ہیں اور ان کو، ان کے فیملی ممبرز کو اور ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی چند لوگ ابھی ہیں جو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں اور مدعی بننے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ اسٹیبلشمنٹ خود احتسابی کا آغاز کرے اور جیسا کہ کامران خان نے مشورہ دیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ سوچیں، اگر قوم کے ٹیکسوں سے لی گئی وردی، اسلحہ اور سرکاری پوزیشن پاکستان کے ٹاپ کے ٹیکس پیئر سے ناجائز طور پر مال ہتھیانے ان کے کاروبار یا زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال ہونا ہے تو پھر اس ملک میں بزنس کون کرے گا، ٹیکس کون دے گا، معیشت کیسے ترقی کرے؟ کامیاب لوگ اور ٹیکس پیئرز پاکستان میں کیوں رہیں؟ جب ہماری انٹیلیجنس اور ہماری بندوقیں ہم پر ہی تنی رہیں گی تو دشمن اور دہشت گرد ہمارے گھر میں گھس کر ہمیں کیوں نہیں مارے گا؟ ایسا کیوں ہے کہ دشمن سے بچانے والے کئی ذمہ داروں کی نظر صرف اپنی اور اپنی 7 پشتوں کے لیے دولت جمع کرنے پر ہوتی ہے؟ سوچئے، اسلام آباد میں رہنے والے ہر قابل ذکر فرد کو ان اغوا برائے تاوان واقعات کا علم ہے، لیکن نہ کسی میڈیا ہاؤس نے ان جعلی کارروائیوں کو نشر کیا، نہ کسی جج نے سو موٹو لیا، نہ کسی جرنیل نے اپنے پیٹی بھائیوں کے ظلم کے خلاف کوئی ردال تاوان آپریشن کیا، اور نہ ہی کسی وزیر اعظم، وزیر، مشیر میں جرأت تھی کہ ایسے جرائم کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لاتا۔ امید ہے یہ سب پڑھنے کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر آسانی سے فیصلہ کر سکیں گے کہ کامران خان کے مشورے کے کس حصے پر عمل کرنا ہے۔ کیا انہوں نے چند جنرلز کے ذاتی فائدے کے لیے کیے گئے ماضی کے جرائم کا دفاع کرنا ہے، یا ایسی کالی بھیڑوں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے وردی کی عزت اور پاک فوج کی ساکھ بحال کرنی ہے؟
चीफ साहब, आज आप ताकतवर हैं, मालिक हैं, जो चाहे फैसला करें, आइन और कानून के रास्ते पर चलकर इंसाफ करेंगे, मुजरिमों को कटहरे में लाएंगे, वर्दी पहनकर की जाने वाली ज्यादतियों और जुल्म का रास्ता बंद करेंगे, तो ये कौम आपको अच्छे अल्फाज में याद करेगी और कुदरत मजीद नवाजेगी। लेकिन अगर आप अपने से पहले आने वालों के रास्तों पर चले तो याद रखिएगा कि एक दिन आएगा, वो दिन कि जिसका वादा है, मानो ना मानो जाने जहां इख्तियार है, हम नेक व बद हजूर को समझाए देते हैं। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.